محترمہ سائرہ بانو صاحبہ. شکریہ جناب اسپیکر. وہ آپ نے کہا نا صلاح الدین بھائی کے شادی بیاہ مہنگے ہو گئے ہیں، تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ خاموشی سے کر لیں، 4 سال بعد میڈیا نکال لے گا، پتہ ہی نہ چلے کسی کو. اسپیکر صاحب، کل تو آئے اسحاق صاحب اور ایک بم گرا کر چلے گئے، تو ان کو وہ رکے بھی نہیں، آپ نے مجھے وقت بھی نہیں دیا. ان کو تو مبارکباد پیش کرنی تھی یہاں آنے پر کہ 4 سال قید و بند کی صعوبتیں اٹھائیں، اور اس کے بعد وہ آئے اور یہاں پر ہمیں بھلے بم ہی گرایا مگر اپنا چہرہ دکھا دیا. جی محترمہ سائرہ بانو نہیں، صاحبہ. وہ میں نے کہا شاید ضروری بات ہے میں بھی سنوں کہ کون سا وہ. تو جناب اسپیکر، ادھر جس سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو IMF سے معاہدہ ہوا ہے یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو میں نے بھی کوئی تنقید نہیں کرنی تھی. اب ظاہر ہے پاکستان کو ڈیفالٹ ہوتا تو نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ گو کہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. تو لیکن میں نے صرف وزیر خزانہ صاحب کو ایک ریکویسٹ، نے مجھے بولا کہ مسلمان کو صبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے، صبر شکر کریں، پوری دنیا میں مہنگائی ہے. میں ٹیم ہارٹنز اور کیا کہتے ہیں PSL کا میچ دیکھنے والے اور کراچی 2 دریا میں کھانے والوں کی بات نہیں کر رہی، میں اس کی بات کر رہی ہوں جس کے 5 بچے ہیں اور ایک بائک ہے. وہ پیٹرول بھروائے گا، دوائی لے گا، یا کیا کرے گا؟ انہوں نے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ شہد میں گھول گھول کے یہاں پر سارا یہ بجٹ بتا دیا. میں ویسے لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے، وہ ریڈنگ ہوتی ہے. جیسے کل پرسوں یہ وزیر خزانہ ساکا صاحب نے آ کے بنا جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کے اور یہ جا اور وہ جا دوسرے کے اوپر، اور پیچھے یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے پیچھے ڈیسک پہ جا رہے تھے کہ اس نے وہ کر دیا، کیونکہ ان کی تو دکان چل رہی ہے. میں اس دن نہیں تھی. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں مفتی عبدالشکور کو کہ جنہوں نے ایٹ لیسٹ ان 2 وزارتوں کے کپڑے اتار کر ہم لوگوں کو دکھائے. یہ ایسے نہیں ہوگا. مجھے بتائیں کہ وہ عوام ہی نہیں رہیں گی تو آپ لوگ حکومت کس پہ کریں گے؟ اور بجلی کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ IPPs کے معاہدے کس نے کیے تھے؟ IPPs کے معاہدے تو انہوں نے کیے. اسپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گی. اور کل انہوں نے کہا کہ حکومت جیسے ہی سنبھلنے والی تھی تو سیلاب آ گیا. تو جناب اسپیکر مجھے معاف کر دیجئے، جس وقت سیلاب آیا تو اس وقت تو ہم اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے تھے. 75 کروڑ عوام کے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے ہم یہاں پر تقریبات کر رہے تھے. اور مزے کی بات ہے، پلیز مطلب میں بہت آرام سے بات کر رہی ہوں، کوئی طنز نہیں کروں گی، کہ ابھی آئین کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے. کیا آئین کے آرٹیکل 3 I think 27 یا 35 36 آگے، کیا اس پہ یہ ریاست پورا اترتی ہے؟ کیا ہماری جان و مال کی حفاظت ہے یہاں پر؟ ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر؟ مطلب ہم لوگ اتنے ناک کے پکے ہیں کہ اس پہ وہ کر کے آئین کی بات کر رہے ہیں، اور یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھیں. کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان، یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی، اب میں کس سے آزادی مانگوں؟ کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر اعظم تھے، نہ وزیر خارجہ تھے، نہ دفاع منسٹر تھے، اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا. اور جو مودی کی کہانی سنا رہے تھے، مجھے تو 1 سیکنڈ کے لیے، میں تو اس وقت آئی تھی، میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں. ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹیکسیز کی بات کریں، جیسے ابھی میرے بھائی نے بولا کہ رمضان آنے والا ہے، مشروبات پر. ارے میٹھے مشروبات پر کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ کڑوے مشروب کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائے تاکہ ریونیو بھی ملے پاکستان کو. میٹھے مشروبات، غریب روزہ رکھ کے ایک اس کی خواہش ہوتی ہے روح افزا پینے کی یا وہ کر کے، اور انہوں نے کہا باقی چیزوں پہ ٹیکس نہیں لگا. مرغی گوشت مہنگا نہیں ہوا، وہ الحمدللہ ہمارے پاکستانی خود ہی مہنگا کر لیں گے. جناب اسپیکر، ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تھرڈ کول ہے یہ گیم چینجر ہوگا، اس کے اوپر تو ٹیکس لگا دیا. وہ کیا گیم چینجر ہوگا؟ اور
नहीं उसको हलाल करते, मीठा तो गरीब पीते हैं, आप लोगों को उसको लीगल करके उसके ऊपर टैक्स लगा देना चाहिए। तो जनाब स्पीकर ये सब बैठ के इसके मसले को, मेरी बात सुनिए मोहतरमा, मैं एक तवज्जो आपकी दिलाना चाहता हूँ कि सेनेट की तरफ से फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल पर सिफारिशात मौसूल हो चुकी हैं, जिनकी कापियाँ आपको मुहैया कर दी गई हैं, लिहाजा आप उन पर भी बहस करना चाहें तो कर सकते हैं। सर अभी कौन सी कॉपियाँ, और आज हालात तो यहाँ पर है कि आज पावर की मीटिंग है और रात को 90 सफ़ों का एक पम्फलेट आ गया था, मैं 90 सफ़े रात को बैठ के पढ़ती और ये यहाँ पर आके करती। जनाब स्पीकर ये ऐसी बात करते हैं यहाँ पर, अब मैं सायरा बानो नाम है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, इन सब की आवाज़ के साथ इनको इनका कोरम याद दिलाऊंगी, जो यहाँ पर 5 दिन लगातार आप करो तो हलाल, यानी कि अपनी तकरीर जारी रखिए, आप अपनी तकरीर। तो ये यहाँ पर जनाब स्पीकर नो इनको क्रॉस टॉक प्लीज, ऑनरेबल मेंबरान एक दूसरे से क्रॉस टॉक नहीं कर सकते। सर फर्क नहीं पड़ता ना, प्लीज दुखा हुआ हो तो तब ना। मैं आपको अपना से शेदादपुर में 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ते में 4 खुदकुशी हुई है, और मैं इस ऐवान के सामने कहती हूँ कि ठीक है मेरे हस्बैंड वेल ऑफ हैं, बट मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे भाई ने परसों मुझे मैसेज किया और उसने बोला कि दुआ करोगे मैं मर जाऊं, और वो सिर्फ एक मेरा भाई नहीं है, मैं पूरे अपने जो भाई जिनका राब्ता मुझसे नहीं है, मैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। जनाब स्पीकर कल मैं गई थी, वो जिस बंदे ने 4 टमाटर और 4 आलू लेकर 400 उसके पास नहीं थे, उसने पर्स निकाला, मैं शर्म से गड़ के मर गई। 272 लीटर पेट्रोल आप लोगों ने मुश्किल करनी है तो आप V8 और बड़ी बड़ी ग्रैंड क्रूजर को 500 लीटर पेट्रोल देना, गरीब को आप नहीं वो करें। दवाइयाँ तो वो दवाई नहीं मिलती, सरकारी अस्पताल का आपने हाल देख लिया, मैं प्लीज आप मार दें, आप प्लीज मार दें। ये मेरी बहन पीछे बैठी हो तो पीछे ही बैठी रहो, अगली दफा की टिकट नहीं मिलेगी अगर ज्यादा चोट ऑनरेबल स्पीकर, मतलब इनके दिमाग मिले ही नहीं उन लोगों से, इनके भूसा भरा हुआ दिमाग में। मेंबर आप मुझे एड्रेस करें और नहीं सर ये उससे बोलती कोई काम है नहीं, पार्टी में कोई पूछता है नहीं, और यहाँ पर आके सिर्फ ये 4 अल्फाज बोल के और उसको वो कोशिश करती है कि हमने भी उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाया है। मतलब ये कौन लोग हैं? आप जारी रखें। तो आप मुझे बताइए, अशराफिया तो चली जाएगी यहाँ से, तो हम बदमाशियों को मार देना कि इस मुश्किल हालात में भी जीने की ख्वाहिश रखते हैं, ये बदमाशी नहीं है तो और क्या है? इज्जतें नीलाम हो, अभी तो पहले किसी ने मुझे कहा कि आगे क्या होगा, बच्चे तो बिकते थे, इज्जतें भी नीलाम होती थी। आई एम सॉरी, भले आप एक्सपेंस कर दीजिएगा अल्फाज, पहले ढके छुपे होती थी, अब खुलेआम होंगी, और मैं इज्जत नहीं बोलूंगी, जिस्म फरोशी बोलूंगी, क्योंकि अगर इज्जतें बिक रही होती तो सब खरीद लेते, फिर बिल लाने की जरूरत ना पड़ती कि इज्जत दो हमें, सब यहाँ पर बैठे हुए इज्जतें खरीद लेते अगर इज्जत बिक रही होती। तो आप मुझे बताएं कि कोई लाए अमल दे दें कि अगले 5 साल तक ये मुश्किल हालात बर्दाश्त कर लो, या 10 साल तक बर्दाश्त कर लो, तो फिर भी तसल्ली हो कि ठीक है मैं नहीं रही तो ठीक है मेरे बच्चे उसमें रहेंगे। सर आपने तो बच्चों से जीने का हक छीन लिया इन लोगों ने, 20,000 वाला क्या करेगा? और इंसाफ की आप बात करते, मैं तो अदालतों वाली इंसाफ या उस चीज़ की अभी वहाँ तक तो मैं गई नहीं। आप ये चीज़ों को देख लें, यानी कि मेरी अगर आमदन 10 लाख रुपए महीना आता है, मैं भी वही मुर्गी खरीद रही हूँ 800 रुपये किलो, और मेरा ड्राइवर बच्चल जिसकी 30,000 रुपये तनख्वाह है वो भी 800 खरीद रहा है, वो दूध 200 रुपये किलो मैं भी ले रही हूँ, 200 किलो वो भी ले रहे हैं। मैं घर में अब ग्रोसरी नहीं लाती इसलिए कि मुझे शर्म आती है कि वो ड्राइवर बावर्ची उठाएगा तो उसके दिल में क्या होगा कि ये थैले भरे आ रहे हैं और उसके घर में खाने को है या नहीं है। 2-2 किलो की चीज़ मंगवा लेती हूँ कि जाओ बेटा सामने से लेकर आ जाओ। तो आप मुझे बताएं, मतलब थोड़ा सा जीने का हक दे दे, खुदा पाक को जाके जवाब देना। यहाँ पर आप आयतें पढ़ाते हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं, आयतें पर्दा कर चुकी हैं। अभी ये कहते हैं वो दिख ना, ये इनको शर्म नहीं आती, रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं, तो वो भी जरूर रात के अंधेरे में पेट्रोल का पंप गिराते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, चश्मा नहीं था, मैंने कहा ये क्या हो गया, शायद मैं रात को रोई हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ सुन ली। पता चला वो पिछले थे मैसेजेस ना, जब वो यहाँ पर बैठा करते थे। अब सब कुछ जायज़ है, सब कुछ हलाल है। यहाँ पर बहुत तुर्की हमारे भाई हैं
اور شکر الحمدللہ شام کا نام بھی لیا, کیونکہ پہلے ایک ہفتہ تو اس بیچارے کا نام ہی نہیں تھا. پھر جب انٹرنیشنل میڈیا نے ڈالنا شروع کیا تو ہم نے بھی شام بولنا شروع کر دیا. ہمارے بھائی ہیں, ہمارے مشکل وقت میں کھڑے ہوتے ہیں, دل و جان سے مدد کرنی چاہیے. وہاں پر جانے کے لیے اتاولے تھے, کبھی کہاں تباہی آئی ہوئی اس دن کوئی پہنچتا ہے, اس دن کوئی پہنچتا جائیں تو تب کہ آپ اپنی ویلتھ میں سے, جیسے یہ بھائی نے بولا کہ ہم لوگوں سے تو لے لی تنخواہ, عوام سے بھی وہ دے دیا, عوام کے پاس ہے جو عوام ڈونیشن دے گی, وہاں پر اللہ پاک ان کی مدد کرے گا. اور وہ ریاست ماں جیسی ہے, ان کے حکمران ہمارے جیسے نہیں ہیں, ان کے لیے وہ کھڑے ہیں. دبی ہوئے عوام کے لیے ہم اظہار یکجہتی کے لیے بے چین ہو رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو مری ہوئی فاقوں سے عوام ہے اس کے لیے کوئی دل میں درد نہیں ہے. تو ابھی یہ آئین کی تقریبات کے لیے کتنے پیسے وہ ہوئے, انہوں نے ابھی بولا کہ ہم تنخواہ نہیں لے رہے. 1,80,000 سے کیا ہوتا ہے, وہ تو ویسے ہی ایک وقت کا کھانا ہے, کھانا پینا. تو لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ, یہ جو گاڑیاں, یہ فیول کارڈ, ان کی تام جھام, ان سب پہ کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. دیکھو خدا کا خوف کر لے, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے, یہ سارا کچھ میں نے لکھا تھا لیکن یہ بے فضول ہے. میں کس کو اشاریے سناؤں گی کہ 13 پوائنٹ یہ ہوا, موڈیز کی ریٹنگ یہ ہے, وہ ٹرانسپیرنسی نے یہ بولا وہ بولا. ہم میں سے تو کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے, سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے, سب الحمدللہ کھاتے پیتے گھرانوں سے, لیکن کسی اور کا تو سوچ رہے ہیں. تو یہ یہاں پر پلیز, مطلب اب تقریباً سال ہونے والا ہے, آپ بھی کہتے رہے لیکن یہاں پر آنے کی توفیق نہیں ہوئی. میں کچھ لوگوں کا, آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی, آپ یقین نہیں کریں, مجھے اس آڈیو لیک سے پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. سب جائیں بھاڑ میں, لوگ عوام مر رہی ہے, آپ اس کو دیکھیے. تو خود ہی کہہ لیتے ان سے سفارش کیجیے, وائنڈ اپ کر لیں. تو میں وائنڈ اپ ہی کر رہی ہوں. میرے پاس تو کوئی ظاہر ہے وہ اتنے نہ اشاریے ہیں, نہ میں نے معاشیات اتنی پڑھی ہوئی ہے. کالج نہیں تھا وہ, ایسے ہی وہ کالج تھا, سائنس کالج نہیں تھا, آرٹس کالج تھی, سمجھ بھی نہیں آتی تھی. معاشیات ایگزام تھا, 30 نمبر تھے, 3 گریس مارک ملے تھے, 33 نمبر ہیں معاشیات کے. اور ایک ہی یاد ہے کہ انسان معاشی جانور ہے, لیکن گھر کا کچن چلاتی ہوں, گھریلو عورت ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ یہ سب آئی ایم سوری, یہ سب بکواس ہے. یہ جو بتا رہے ہیں, اس سے یہ ہوگا, اس سے وہ ہوگا, اس سے یہ ہوگا, اس سے وہ ہوگا. جس وقت کھانا بنانے یا کچن میں کھڑے نا, اس وقت آٹے دال کا بھاؤ پتہ چلتا ہے. شکریہ, بہت مہربانی.